بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 146 اور آیت نمبر ہے 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ حرمت حرام ہے تم پر، یعنی نکاح کرنا حرام ہے، علیکم تم پر، امہاتکم اپنی ماؤں کے ساتھ، وبناتکم بیٹیوں کے ساتھ، واخواتکم اور اپنی خالوں کے ساتھ، وعماتکم اور واخواتکم اپنی بہنوں کے ساتھ، وعماتکم اپنی پھوپھیوں کے ساتھ، وخالاتکم اور اپنی خالوں کے ساتھ، وبنات الاخی بھائی کی بیٹی، وبنات الاخت بہن کی بیٹی، وامہاتکم اللاتی اور تمہاری وہ مائیں، ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم اور تمہاری وہ بہنیں، من الرضاعۃ جو رضاعت سے ہے، وامہات اور تمہاری مائیں، وامہات اور مائیں نساؤکم تمہاری بیویوں کی یعنی ساس، وربائبکم اللاتی اور وہ چھوٹی بچی، اللاتی وہ بچی، فی حجورکم جس نے پرورش پائی ہے تمہاری گود میں، من نسائکم جو تمہاری بیوی میں سے ہے، اللاتی اس بیوی میں سے، دخلتم بہن جن کے ساتھ تم صحبت کر چکے ہو، فإن لم تکونوا دخلتم بہن اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی، فلا جناح علیکم تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، وحلائل ابنائبکم اور حلال اور بیویاں، ابنائبکم تمہارے بیٹوں کی، الذی وہ بیٹے، من اصلابکم جو تمہاری پشت میں سے ہے، وان تجمعوا اور یہ بھی حرام ہے کہ تم جمع کرو بین الاختین دو بہنوں کو، الا ما قد سلف ہاں مگر جو پہلے گزر چکا، ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے بیان کیے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا باپ کی منکوحہ سے، جس سے باپ نکاح کر لے اس سے بیٹا شادی نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ پہلے تو 7 رشتے بیان ہوئے ہیں نسبی، خونی رشتے دار، ان 7 سے نکاح کرنا حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم ماں، اور جب ماں کا لفظ آئے گا تو ماں سے اوپر جتنے بھی رشتے ہیں، نانی دادی، وہ بھی اسی کے اندر شامل ہوں گے۔ ماں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وبناتکم نمبر 2 بیٹی، اور جب بیٹی کی بات آئے گی تو پوتی، نواسی، وہ بھی حرام ہے۔ پوتی کے ساتھ رشتہ کرنا، نواسی کے ساتھ کرنا، بیٹی کے ساتھ کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 3 ہے بہن،
و اخواتکم، بہن خواہ سگی ہو خواہ سوتیلی ہو، باپ جائی بہن ہو ماں جائی بہن ہو، بہن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ آگے ہے وعماتکم، عماتکم کہتے ہیں پھپھی کو، پھپھی یعنی جو باپ کی بہن ہے، باپ کی بہن پھپھو ہو وہ بھی حرام ہے، دادے کی بہن ہو نانے کی بہن ہو، یہ سارے رشتے حرام ہیں۔ آگے ہے خالہ، وخالاتکم، تو خالہ خواہ حقیقی خالہ ہو مترئی ہو، حقیقی مترئی دونوں خالائیں رشتہ ان سے حرام ہے۔ وبنات الاخی، بھتیجی، بھتیجی بھی حرام، بھتیجی کی بیٹی بھی، بھتیجی ہو اس کی آگے بیٹی ہو وہ بھی حرام ہے، بیٹی ہو پوتی ہو وہ سارے آگے رشتے حرام ہیں۔ وبنات الاختی، اور بھانجی، بھانجی ہو بھانجی کی بیٹیاں ہوں وہ بھی رشتے کیا ہیں؟ حرام ہے، ان سے نکاح حرام ہے۔ یہ 7 رشتے تو ہو گئے خونی۔ آگے ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، رضائی ماں، رضائی ماں وہ بھی حرام ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، رضائی بہن، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، رضائی بہن۔ قرآن نے تو یہاں پہ صرف 2 رشتے بیان کیے ہیں رضاعت سے، ماں اور بہن، لیکن حدیث کے اندر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں رضاعت سے بھی وہ حرام ہوتے ہیں، یعنی یہ جو 7 رشتے ہم نے پڑھے ہیں یہ رضائی رشتے ہوں تب بھی حرام ہے۔ ایک ایسی لڑکی ہو جس کی ماں نے آپ کو دودھ پلایا ہے، رضائی آپ کی بہن ہے، رضائی خالہ ہے، رضائی پھپھو ہے، رضائی بیٹی ہے، رضائی ماں ہے، تمام سے رشتہ حرام ہے۔ یہاں ایک بات وہ یہ ہے کہ 4-5 بہن بھائی ہیں، ان میں سے ایک نے دودھ پیا ہے کسی اور کا، جس نے دودھ پیا ہے نا صرف اس کا رشتہ حرام ہے، باقی بہن بھائیوں کا رشتہ ہو سکتا ہے۔ یعنی جو صرف رضائی بھائی ہے یا رضائی بہن ہے ان کا رشتہ حرام ہے، ان کے جو باقی بہن بھائی ہیں وہ آپس میں رشتہ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ادھر ایک بندہ ہے اس کے 3-4 بچے ہیں، ادھر ایک بندہ ہے اس کے 3-4 بچے ہیں، صرف 2 نے دودھ پیا ہے، ان کا تعلق حرام ہے، وہ رضائی بہن بھائی، باقی اس کے بہن بھائی ہیں اس کے بہن بھائی ہیں، آپس کے اندر جو ہے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر رشتہ پہلے ہو چکا ہو، یہاں یہ بھی بات سمجھ، رشتہ پہلے ہو چکا ہے بعد میں پتہ چلا یہ تو میری رضائی بہن ہے تو وہ رشتہ ختم ہو جائے، اگرچہ رشتہ نکاح ہوئے 7 سال ہو نہ جائے۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں میں نے ایک لڑکی کے ساتھ ایک عورت کے ساتھ شادی کر لی، ہمارا اچھا بھلا گھر چل رہا تھا، ایک وڈیری اماں آئی، انہوں نے کہا تو نے اس کے ساتھ شادی کی ہے؟ کہا جی ہاں کی ہے۔ کہا میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا؟ کہتے میں نے یقین ہی نہ کیا، میں نے کہا اتنا عرصہ ہو گیا ہماری شادی کو، اب تو آ کے کہہ رہی میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا یعنی یہ تیری رضائی بہن ہے۔ کہتے میں سواری پہ سوار ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلا گیا، میں نے کہا اللہ کے سن ہمارا تو اچھا بھلا گھر چل رہا ہے، ایک عورت آئی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب وہ کہتی ہے تو پھر کہتی ہے، پلایا ہوگا اس نے، اس لیے تمہارا نکاح رشتہ ختم ہو گیا۔ تو یہاں ایک اور بڑی قابل غور بات ہے، رضاعت کے معاملے میں ایک عورت کی گواہی کافی ہے، کوئی ایک عورت گواہی دے دے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، ایک عورت کی گواہی رضاعت کے معاملے میں کافی ہوگی۔ اس میں اب یہ نہیں کہا جائے گا 2-3 گواہ لاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی عورت کی شہادت پہ کہا تھا ٹھیک ہے تمہارا نکاح ختم، تو اگر بعد میں پتہ چل جائے تو نکاح جو ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا، تو رضاعت سے رشتے حرام ہوتے ہیں۔ یہاں ایک اور بڑی بات سمجھنے والی ہے، رضاعت ثابت کیسے ہوگی؟ اس میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ رضاعت، ایک بچہ ہے اس نے کسی کا دودھ پیا ہے 1-2 مرتبہ تھوڑا بہت پی لیا، اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بچے کا 1-2 مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، رضاعت ثابت ہوتی ہے کم از کم
5 مرتبہ دودھ پینے سے۔ امی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قرآن کے اندر پہلے یہ آیت موجود تھی، بعد میں منسوخ ہو گئی کہ 10 مرتبہ بچہ دودھ پیے تو پھر رضاعت ثابت ہوگی، پھر نیا حکم آیا 5 مرتبہ دودھ پیے، تو 5 مرتبہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 مرتبہ جو بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ بلکہ ایک مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو حکم دیا تھا کہ تو نے اس کو 5 مرتبہ دودھ پلانا ہے، یہ حکمن بھی ہے، تو 5 مرتبہ اگر بچہ دودھ پی لے۔ اچھا، 1 مرتبہ یا 2 مرتبے سے مراد کیا ہے؟ بچہ پیٹ بھر کر پیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وہ دودھ شمار ہوگا جو انتڑیوں کو سیر کر دے، یعنی پیٹ بھر دے۔ تو ایک بچہ پیٹ بھر کے دودھ پیتا ہے وہ 1 دفعہ شمار ہوگا، اسی طرح بعد میں پھر پیٹ بھر کے پیا، پھر پیا 5 مرتبہ اگر بچہ دودھ پی لے تو رضاعت کی پہلی شرط پوری ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دودھ پینے کی مدت میں دودھ پیا ہو، اور دودھ پینے کی مدت کیا ہے؟ حولین کاملین، 2 سال۔ بچے کی 2 سال کی دودھ پینے کی مدت ہے، ان 2 سالوں میں اگر کوئی بچہ 5 مرتبہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی، اس کے ساتھ اس کے رضاعت کے رشتے سارے جڑ جائیں گے۔ تو یہ رضاعت ہے، اس کے اندر یہ 2 شرطیں ہونی ضروری ہیں۔ تو رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ آگے ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیوی کی ماں، ساس سے نکاح حرام ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ساس سے آگے جو رشتے ہیں، بیوی کی نانی ہے، بیوی کی دادی ہے، بیوی کی ماں ہے، وہ سارے رشتے کیا ہو جائیں گے؟ حرام ہے، ان سے نکاح حرام ہے۔ وَرَبَائِبُكُمْ، ربیبہ سے بھی نکاح حرام ہے۔ ربیبہ کس کو کہتے ہیں؟ ربیبہ کہتے ہیں اس بچی کو جو پہلے شوہر میں سے ہو۔ ایک عورت ہے، اس کا نکاح ہو گیا، اس کی ایک بیٹی ہے، اس کا خامد فوت ہو گیا یا اس نے اس کو طلاق دے دی، اب وہ نئی جگہ شادی کرنا چاہتی ہے، تو پہلے شوہر سے اس کے پاس کیا ہے؟ ایک بیٹی، تو وہ جو بیٹی ہے نا اس کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اگر آپ نے اس کی ماں کے ساتھ شادی کر لی ہے تو اس بچی کے ساتھ بھی نکاح، حالانکہ وہ بچی آپ کی نہیں ہے، کسی اور کی ہے، لیکن اس بچی کے ساتھ بھی نکاح حرام ہوگا۔ تو وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، وہ ربیبہ، اللَّاتِی وہ ربیبہ فی حجورکم جو تمہاری گود میں ہے۔ گود سے مراد کی تمہاری پرورش میں، لیکن یہ شرط نہیں ہے، یہ اتفاقی بات ہے، عمومی طور پر وہ بچیاں ماں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، 1 ہو 2 ہوں تو وہ ماں کے ساتھ ہوتی ہیں، اگرچہ وہ اپنے باپ کے پاس پل رہی ہوں لیکن نکاح ان سے حرام ہوگا۔ لیکن قرآن نے یہاں ایک شرط لگائی ہے، اس ربیبہ سے نکاح صرف اس صورت میں حرام ہے کہ اگر اس کی ماں کے ساتھ نکاح بھی ہو جائے، رخصتی بھی ہو جائے، تنہائی بھی گزار لی جائے۔ یہ جو ہے نا اللتی دخلتم بہن، تم نے ان کے ساتھ جمع کر لیا ہو، پھر اس ربیبہ کے ساتھ نکاح جو ہے وہ حرام ہے۔ لیکن اگر اس کی ماں کے ساتھ صرف نکاح ہوا ہے، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، جمع نہیں ہوا، تنہائی نہیں گزاری، صرف نکاح ہوا ہے، طلاق ہو گئی یا وہ فوت ہو گئی، تو پھر اس بچی کے ساتھ، اس ربیبہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ تھی، ام المؤمنین ہماری ماں ہیں، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میں اپنی بہن کا رشتہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ ام حبیبہ نے کہا اپنی بہن کا رشتہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کرنا چاہتی ہے؟ ہاں بھائی، یہ تو خیر کا کام ہے، آپ کی بیوی بننا خیر کا کام ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اس خیر میں میری بہن بھی شامل ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مجھ پر حلال نہیں ہے، وہ مجھ پر حرام، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے کہا جی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ ام سلمہ کی بیٹی سے، ام سلمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ تھی، اور ان کی ایک بیٹی تھی جو ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ سے تھی، ٹھیک ہو گیا؟ تو جو ابو سلمہ کی وہ جو بیٹی ہے نا، اس وقت آپ کے گھر میں پل رہی ہے، مجھے پتا چلا ہے آپ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے ساتھ میرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 وہ میری ربیبہ ہے، یعنی میرے گھر میں پڑنے والی ہے، اور ربیبہ کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ وہ بچی، بیوی کی وہ بچی جو پہلے شوہر سے ہو، وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اس کی ماں کے ساتھ چونکہ میرا نکاح ہو چکا ہے، اس لیے وہ ربیبہ بچی مجھ پر حرام ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، آپ نے فرمایا اس بچی کا باپ ابو سلمہ
وہ میرا دودھ شریک بھائی ہے، ہم نے سویبہ لونڈی کا دونوں نے دودھ پیا تھا، اس لیے وہ میری رضائی بھتیجی ہو گئی، تو میری وہ رضائی میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے تو میری رضائی بھتیجی بھی ہوگی، اس حوالے سے بھی اس کے ساتھ نکاح جو ہے وہ حرام ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار مجھ پر اپنی بیٹیاں اور بہنیں پیش نہیں کرنی، میں تو ان کے ساتھ نکاح کرتا ہوں جن کے بارے میں اللہ حکم دیتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اس لیے خبردار آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے ڈانٹ دیا۔ تو اس حدیث میں 3 رشتے حرام ہو گئے، ایک تو آگے بھی آ رہا ہے بین الاختین، 2 بہنوں کو جمع کرنا وہ بھی حرام، ربیبہ بیٹی یعنی بیوی کی وہ بچی جو پہلے شوہر میں سے ہے وہ بھی حرام، اور رضائی بھتیجی وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ آگے ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّاتِي، حلائل حلائل کہتے ہیں، ویسے تو حلال بیوی کو کہتے ہیں، تو بیوی سے مراد بیٹے کی بیوی، ابنائکم تمہاری اولاد تمہارے بچے، اس کی جو بیوی ہے، اور یہاں خاص وضاحت کی ہے قرآن نے الذین من اصلابکم، یہ بڑی اہم بات ہے، قرآن یہ کہتا ہے تمہارے اس بچے کی بیوی تم پر حرام ہے جو تمہارا اپنا بچہ ہے۔ ایک بچہ حقیقی ہوتا ہے بیٹا، ایک لے بالغ ہوتا ہے۔ اصل میں قرآن یہاں یہ سمجھانا چاہتا تھا عرب معاشرے میں لے بالغ بچے کی بیوی سے نکاح حرام تھا اور بڑی شدت کے ساتھ حرام تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لے بالغ بیٹا تھا، آپ جانتے ہوں گے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی تھی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے طلاق دے دی۔ اللہ نے سورہ احزاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ زینب بنت جہش سے نکاح کر لیں۔ اب اللہ کا حکم ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زینب بنت جہش سے نکاح کر لیا۔ اب مشرکین مکہ، منافقین، مدینے کے یہود بڑا شور کیا، انہوں نے لو جی اپنے بیٹے کی بیوی سے اس نے شادی کر لی، اپنی بہو سے شادی کر لی، بہو سے شادی۔ وہ بہو حقیقی بیٹے کی بیوی نہیں تھی، وہ لے پالک بیٹے کی بیوی تھی۔ تو قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر لے پالک بچہ ہو، اس کی بیوی سے اگر وہ طلاق دے دے یا بچہ فوت ہو جائے تو اس کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کروا کے اللہ تعالیٰ نے عملاً یہ کر کے دکھایا بھی، چونکہ یہ بڑا رواج تھا، اس رواج کو، جاہلی رواج کو توڑا ہے، اس لیے یہاں پر بھی وضاحت خاص آئی ہے وَحَلَائِلُ بیوی ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، اور بیٹے بھی وہ من اصلابکم جو تمہاری پشت میں سے ہے، تمہارے حقیقی بیٹے ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا اور یہ بھی حرام ہے کہ تم جمع کرو بین الاختین، 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ قرآن میں صرف 2 بہنیں ہیں، حدیث میں ہے پھوپھی بھتیجی، خالہ بھانجی، ان دونوں کو بیک وقت ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ یعنی اگر آپ کسی عورت کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں تو اس کی پھپھو کو ساتھ بھتیجی کے جمع نہیں کر سکتے، ہاں وہ فوت ہو جائے تو پھر اس کی پھپھو کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک عورت کے ساتھ شادی ہو گئی، اس کی خالہ کے ساتھ نکاح حرام ہے جتنی دیر تک وہ آپ کے پاس ہے، ہاں اگر وہ فوت ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو پھوپھی بھتیجی کو، خالہ بھانجی کو، اور 2 بہنوں کو، خواہ وہ سگی بہنیں ہوں خواہ متریئی بہنیں ہوں، ماں جائی بہنیں ہوں باپ جائی بہنیں ہوں، 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، الا ما قد سلف، الا یہ کہ جو پہلے گزر چکا۔ مطلب یہ نہیں کہ جو پہلے نکاح ہو گیا وہ جاری رہیں گے، نہیں، وہ ختم ہو جائے گا، لیکن ان پر اب گناہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی، اب دیکھیں نا کوئی ایسا بندہ ہے مسلمان ہوتا ہے، پہلے وہ عیسائی تھا یا کسی اور مذہب میں سے تھا، اس کے نکاح میں 2 بہنیں تھیں، اگر وہ مسلمان ہوتا ہے تو کیا کرے گا؟ دونوں کو جاری رکھے گا؟ نہیں، دونوں کو جاری نہیں رکھے گا، ایک کو رکھے گا ایک کو چھوڑ دے گا۔ اگر اسی طرح کسی نے ہے تو مسلمان، نادانی میں یہ کام کر لیا، پھوپھی کو بھتیجی کو جمع کر لیا، اپنے ایک نکاح میں خالہ کو بھانجی کو کر لیا، 2 بہنوں کو کر لیا، تو جب اسے پتہ چلے گا فوراً چھوڑ دے گا، ایک کو چھوڑ دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا ہوا، فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 2 سگی بہنیں تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک کو رکھو ایک کو چھوڑ دو، جو پسند ہے اس کو رکھ لو، دوسری کو چھوڑ دو۔ الا ما قد سلف، جو پہلے ہو چکا ہے وہ اس پر گناہ نہیں، لیکن پتہ چلنے کے بعد جس نے یہ کام کیا وہ فوراً ختم ہو جائے گا۔ 2 بہنیں جمع ہیں تو ایک کو چھوڑنا پڑے گی، خالہ بھانجی کو میں سے ایک کو چھوڑنا پڑے گا، بھتیجی
اور پھوپھوں میں سے ایک کو چھوڑنا پڑے گا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔